معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی قسط میں ہم نے بٹ کوائن کا تعارف، بٹ کوائن کا قیام اور اس کی حقیقت سے روشناسی حاصل کی۔ اگرچہ کہ بٹ کوائن کے حرام ہونے کی مکمل دلیلیں اور علماء کرام کے فتوے موجود ہیں، لیکن اس کا ذکر بعد کی قسطوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بٹ کوائن کی قانونی حیثیت آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ بٹ کوائن کی قانونی حیثیت، جیسا کہ آپ بخوبی جان چکے ہیں کہ بٹ کوائن ایک آزاد کرنسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں کسی ملک کی حکومت یا مرکزی بینک اور کسی ملک کے سربراہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، غرض کہ یہ ایک آوارہ اور ناجائز کرنسی ہے جس کا کوئی سرپرست نہیں۔ اگرچہ کہ دنیا کے تمام ممالک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف قوانین، مختلف رنگ و نسل اور مختلف کرنسیاں موجود ہے، لیکن ایک چیز جو تمام ممالک میں مشترک ہے وہ ہے مرکزیت۔ کسی بھی ملک کی کرنسی کے پیچھے اس کی حکومت، مرکزی بینک یا براہ راست ملک کا سربراہ ذمہ دار ہوتا ہے جو کرنسی جاری کرتا ہے، اور تمام ممالک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی کرنسی دنیا کے تمام ممالک کی کرنسیوں سے مضبوط ہو۔ ہندوستان کی مودی حکومت کو چھوڑ کر، کیونکہ ابھی یہاں ہندو خطرے میں ہے، اس لیے پہلے انہیں مضبوط کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس ملک کی کرنسی جتنی مضبوط ہوگی اس ملک کی معیشت بھی اتنی ہی مضبوط۔ دنیا کے تمام ممالک میں رائج کرنسیوں کے نظام کا طریقہ کار یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں چیزوں کے بدلے چیزوں کا لین دین کیا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد چیزوں کے بدلے سکوں کا استعمال کیا جانے لگا۔ کچھ سکے چاندی کے ہوتے تھے تو کچھ سونے کے۔ دراصل یہ حقیقی دولت ہوتی تھی جو لوگوں کے پاس موجود رہا کرتی تھی۔ سکوں کے نظام سے روزمرہ کا کاروبار کامیابی سے چل رہا تھا، مگر تکلیف یہ تھی کہ بہت زیادہ سکوں کے وزن کی وجہ سے نقل و حمل مشکل ہو جاتی تھی، ساتھ ہی لوٹ مار کا بھی خطرہ برقرار رہتا تھا، جو کہ سرمایہ داروں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھا۔ لہٰذا اس کا قابل قبول حل یہ نکالا گیا کہ سکوں کی شکل میں موجود یہ رقم کسی قابل اعتماد شخص کی تحویل میں دے دی جاتی تھی، یعنی اس کے حوالے کر دی جاتی تھی جو کہ بھروسے مند ہو اور اس کی حفاظت بھی کر سکے۔ ایسا شخص عام طور پر ایک امیر سونار ہوتا تھا جو بھاری بھرکم سونے کا مالک ہوتا تھا۔ اس کے بدلے اس شخص سے جمع شدہ رقم کی ایک رسید حاصل کر لی جاتی تھی اور اس کے ذریعے خرید و فروخت ہونے لگی، جو کہ آسان بھی تھی اور مخفی بھی، یعنی چھپی ہوئی بھی۔ ان رسیدوں پر سونار کی جانب سے ادائیگی کا وعدہ لکھا جاتا تھا، جیسا کہ نوٹوں پر لکھا ہوتا ہے۔ جاری کردہ یہ رسید دھیرے دھیرے لوگوں میں مقبول ہوتی گئی اور ضرورت کے وقت رسید دکھا کر سونار سے اپنے سکے حاصل کر لیے جاتے تھے۔ اسی طرز پر کاغذی کرنسی یعنی نوٹوں کا قیام عمل میں آیا اور معتبر سونار کی جگہ بینکوں نے لے لی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ملک کی مرکزی بینک اتنی ہی کرنسی جاری کرتی ہے جتنی مقدار میں ان کے پاس سونا ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ شروع میں بینکوں نے بھی ایمانداری سے سونے کے عوض کرنسیاں جاری کی، لیکن کچھ بینکوں نے جمع شدہ سونے سے زیادہ بھی رسیدیں یعنی کرنسیاں جاری کر دی اور عین وقت پر دولت سمیٹ کر فرار ہو گئے۔ امریکی تاریخ ایسے فراڈ بینکوں سے بھری پڑی ہے۔ دسمبر 1930 سے دسمبر 1931 تک 800 بینکوں کو اس فراڈ کی وجہ سے بند کرنا پڑا، جس کی لمبی چوڑی تاریخ موجود ہے، جس میں امریکہ صف اول پر موجود ہے، جسے آج دنیا اپنا رہبر مانتی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی نوٹ ہو یا بینک دولت پاکستان، بینک آف انگلینڈ ہو یا سینٹرل بینک آف USA، ان کرنسیوں پر لکھے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی مرکزی بینک آپ کو اس نوٹ کے بدلے سونے کے یا چاندی کے سکے ادا کرے گا۔ پھر زمانہ تبدیل ہوا، کاغذی کرنسیوں کی جگہ ڈیجیٹل کرنسیوں نے لے لی اور آن لائن لین دین کا وجود عمل میں آیا، لیکن ان تمام معاملات میں اس ملک کی مرکزی بینک جس نے کرنسی کی اشاعت کی ہے وہ ایک ذمہ دار اور سرپرست کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ آن لائن فراڈ ہو یا نوٹوں پر پابندی لگ جائے، جیسا کہ ہم نے نوٹ بندی کے وقت دیکھا، مرکزی بینک
اس کے بدلے دوسری کرنسیاں عطا کرتی ہے اور بہت حد تک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اگرچہ کہ ہر ملک میں ڈیجیٹل کرنسی کا رواج ہے، لیکن وہ اپنے ملک کی ڈیجیٹل کرنسی ہے، جس کے عوض ہم کاغذی کرنسی یا مرکزی بینک سے سکے حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کرنسیوں کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ اب اگر بٹ کوائن کی بات کی جائے تو اس کا تو حقیقتاً کوئی وجود ہی نہیں، یہ تو صرف مفروضہ ہے، ایک مانی ہوئی چیز ہے، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ چالاک اور ہوشیار سمجھنے والوں کے نزدیک بہت ویلیوبل ہے۔ اگرچہ کہ کچھ ممالک میں لین دین میں بٹ کوائن کا استعمال جاری ہے، لیکن اس ملک میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ خصوصاً ٹیسلا کمپنی کا مالک ایلن ماسک اس کے فروغ کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے چاند پر پلاٹ۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے چاند پر پلاٹ ہیں، اور وہ مہینے میں ایک مرتبہ پلاٹ کی دیکھ بھال اور پانی مارنے کے لیے چاند کا سفر کرتے ہیں۔ جو لوگ بٹ کوائن کی خرید و فروخت کرتے ہیں وہ دراصل سرمایہ دار اور اسلام بیزار ہیں، جن کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے اب جگہ نہیں بچی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی فرضی جگہ پر بھی انویسٹمنٹ کرنے سے نہیں رکتے، اور ان کی اندھی تقلید میں ساری دنیا اس پر عمل کرتی ہے۔ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں نمائندگی کی ہے، جینے کا انسانی طریقہ بتایا ہے۔ اگر آپ کو انویسٹمنٹ ہی کرنا ہے تو اسلام نے مضاربت کے اصول بھی پیش کیے ہیں، جس کا تفصیلی ذکر آئندہ آئے گا۔ لیکن آنے والے وقتوں میں بٹ کوائن کا دیوالیہ نکل جائے یا فراڈ ہو جائے، جیسے کہ ماہر ہیکرز نے بٹ کوائن ایکسچینج سے بڑی تعداد میں کرپٹو کرنسی کی چوریاں کی، جو کہ 2011 سے 2019 تک ہزاروں کروڑ ڈالر مالیت کی کرپٹو کرنسیاں چوری کی گئی، جس کا سارا ڈیٹا ویکیپیڈیا اور انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اور اپنے آپ کو بہت زیادہ چالاک، ترقی یافتہ اور روشن خیال سمجھنے والوں نے صرف قیاس لگایا ہے کہ فلاں فلاں ملک کے ہیکر نے چوری کی ہے، لیکن آج تک کسی بھی شخص کو ملزم کو ثابت کرنے میں کامیابی نہیں ملی۔ وہ تو آنے والے وقت میں یہ پتہ چل ہی جائے گا کہ بٹ کوائن یا تو ایک عالمی فراڈ تھا یا دجالی کرنسی۔ اس لیے خدا را بٹ کوائن کی لت، دلدل، نشہ اور سماجی ناسور سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، اب بھی سویرا ہے، ورنہ آپ میں اور غلاظت میں رہنے والے خنزیر میں کوئی فرق نہیں، اور ضرور آنے والی نسلیں اس کی بربادی کا یا اس پر انحصار کرنے والوں کی بربادی کا تماشا دیکھے گی۔ اگلی قسط میں بٹ کوائن کی شرعی حیثیت پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔